جی کا جانا ٹھہر رہا، صبح گیا یا شام گیا۔ ایران کے انقلاب کو ایک اور انقلاب کا سامنا ہے۔ ایک اور انقلاب ایران کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ سورج طلوع ہونے والا ہے یا غروب ہونے والا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت دو راہے پہ کھڑا ہے۔ یہ صورتحال نئی نہیں، اس سے پہلے بھی احتجاج کے سلسلے ہوتے رہے ہیں ایران میں، لیکن وہ چند دنوں کے بعد تھم جاتے ہیں۔ یہ احتجاج کا سلسلہ بھی جلد بدیر تھم جائے گا، کیونکہ اس احتجاج کی قیادت باقاعدہ طور پر کسی سیاسی رہنما کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ تہران کے چند تاجر اور دکانداروں نے مہنگائی اور افراط زر کی وجہ سے احتجاج کرنا شروع کیا، جو دیکھتے دیکھتے 31 شہروں میں پھیل گیا۔ اور عالمی میڈیا کو چاہیے کیا تھا؟ آگ، گولیاں، لاشیں، وہ سب انہوں نے دکھا کر بتایا کہ جیسے ایران جل رہا ہے۔ مگر کیا واقعی ایران جل رہا ہے یا نہیں؟ ایران اگر جل نہیں رہا تو کھوکھلا ضرور ہو رہا ہے۔ اس کو دیمک چاٹ رہی ہے۔ اس کو دیمک چاٹ رہی ہے انا پرستی کی۔ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے افراط زر کی، جو اس انا پرستی کی وجہ سے اس میں سرایت کر گئی۔ اس میں ہم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں 1979 میں، جب انقلاب ایران آ گیا اور خمینی صاحب ایران میں تہران میں آتے ہیں اور اقتدار سنبھال لیتے ہیں۔ مگر یہ تو پھل ہے، یہ تو رزلٹ ہے جو کہ ہم نے انقلاب کا دیکھا۔ اس سے پہلے کی جدوجہد کیا ہوئی؟ خمینی صاحب کی یقینی طور پہ 1963 سے جدوجہد چل رہی ہے شاہ ایران کے خلاف اور ملک میں اقتدار کی تبدیلی کے خلاف، کہ ایک فرد واحد سے لے کر اقتدار عوام کو دے دیا جائے۔ ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت آئے، جمہوریہ، جہاں پہ اسلام کا نظام ہو، اسلامی، یعنی اسلامی جمہوریہ ایران۔ مگر کیا اقتدار، شاہ کے اقتدار کے خلاف یہ جدوجہد 1963 سے خمینی صاحب نے شروع کی تھی، یا اس سے پہلے بھی اس میں کوئی ہلچل موجود تھی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 1950 کی دہائی میں کمیونسٹ پارٹی کے لوگ اس سلسلے میں پیش تھے۔ تودا پارٹی سیاسی محاذ پہ سرگرم تھی، تو سازمان خلق ایران یعنی کہ فدائین خلق اور سازمان مجاہدین خلق ایران یہ گوریلا تحریک چلا رہے تھے، یعنی ان کے پاس عسکری ونگ موجود تھا۔ یہ عسکری ونگ تھے اور یہ باقاعدہ گوریلا جنگ چل رہے تھے، جیسے کہ کیوبا میں چی گویرا کی تھی۔ اسی چیز سے انسپائر ہو کر ایران میں یہ گوریلا تحریک چل رہی تھی، جس نے شاہ ایران کی فوج کو کمزور سے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت امام خمینی صاحب سرگرم ہوئے اور شاہ ایران کے خلاف ان کی سیاسی سرگرمیاں اور اپنی نظریات کا پرچار کرنا شروع کیا، تو کمیونسٹوں کا خیال ہوا کہ ان دونوں کا گول ایک ہی ہے، یعنی کہ اقتدار ایک شخص سے لے کر عوام کو منتقل کر دیا جائے۔ دونوں کے درمیان اشتراک بڑھا اور ایک دوسرے کے درمیان رابطے قائم ہوئے۔ کمیونسٹ گوریلوں نے اسلامی مجاہدین کو، اس وقت جو مجاہدین کہلا رہے تھے، ان کو بھی انٹیلیجنس بھی دی، ان کو ٹریننگ بھی دی اور ان کو بہت سی ضروری چیزیں ایسی مہیا کی جس نے ان کی اتنی مدد کی کہ شاہ کھڑا نہ رہ سکا۔ اور 1979 میں شاہ ایران چھوڑ کے چلا گیا۔ اقتدار خمینی صاحب کے پاس آ گیا۔ اس وقت ایران کی تودا پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے سمجھا کہ شاید منزل آ گئی، مگر خمینی صاحب کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ انہوں نے انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کے بجائے انقلاب کا رخ کمیونسٹوں کی طرف موڑ دیا۔ 1979 میں جب انقلاب آیا تو شاہ کے تقریباً 500 کے قریب حامیوں کو پھانسی دی گئی، سرے عام پھانسی دی گئی یا خفیہ طور پہ قتل کر دیا گیا۔ لیکن جب کمیونسٹوں کی طرف یہ اسلامی انقلاب اپنا رخ کرتا ہے تو یہ تعداد ہزاروں میں چلی گئی۔ 1988 تک 30,000 سے زائد کمیونسٹ لوگ جو جیلوں میں قید تھے، سرسری سماعت کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔
آیت اللہ خمینی صاحب نے جن نعروں کی بنیاد پر یہ انقلاب لایا اس میں جمہوریت سر فہرست تھا، آزادی اظہار رائے دوسرے نمبر پہ تھا، اور اقلیتوں کا تحفظ تیسرے نمبر پہ۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جمہوریت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ، سینٹ یا اس قسم کے منتخب ادارے ہوتے ہیں، لیکن ایران کی جمہوریت میں ایک ادارہ ہے نگہباں، شورائے نگہباں۔ یہ ادارہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرکھ کرتا ہے، اور جس امیدوار کو چاہتا ہے نااہل قرار دیتا ہے، اور جس امیدوار کو چاہتا ہے انتخاب میں لڑنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ کسی اگر امیدوار جو ان کے مزاج کا نہیں ہے وہ جیت جائے تو اس کی جیت کو کلا دم بھی قرار دے سکتا ہے۔ اقلیتوں کا حال یہ ہے ایران میں کہ بہائی کو باقاعدہ مذہب مانا ہی نہیں جاتا، اور جو شخص کہے کہ میں بہائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اس کو پروسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں بہائی اس وقت ایرانی جیل میں قید ہیں۔ کرد اور بلوچ نسل کے لوگ جو کہ ایران میں پائے جاتے ہیں، ان کی جیلوں میں تعداد اور سزائے موت پانے والوں کی تعداد ان کی آبادی کے ریشو سے کہیں زیادہ ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ کے اندر یہ تمام باتیں چھا گئیں۔ انقلاب ایران کے وقت جو نعرہ نہیں لگایا گیا یا جو نظریہ سامنے نہیں لایا گیا وہ بعد میں پیش کیا گیا تھا، وہ ہے ولایت فقیہ کا نظریہ۔ اس ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کے اوپر نجف میں اور قم میں اختلاف ہے۔ آیت اللہ خمینی کے دور میں نجف میں آیت اللہ خوئیت ہوتے تھے، انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ اس وقت بھی آیت اللہ سستانی صاحب کی اس پہ مخالفت موجود ہے۔ بنیادی طور پہ ان سب چیزوں نے ملا کر، یعنی کہ اسلامی انقلاب کے بعد سے ہونے والے تمام اقدامات نے ایران کو دوبارہ شخصی حکومت کی طرف ڈال دیا۔ اس وقت آیت اللہ خامنائی وہ شخص ہیں جو کہ ایران ہینڈل کر رہے ہیں، اور خامنائی صاحب اقتدار جمہوریت کے کسی لیول پر موجود نہیں ہے، کسی قسم کا سیاسی عہدہ نہیں رکھتے، اس کے باوجود ایران کے ہر شعبے میں ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، ان کی جنبش سر کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے کسی کی طرف ہاں کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ کر دیا تو غلط۔ یہ ساری صورتحال ملا کر ایرانی عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جس شخصی اقتدار کے خلاف وہ 1979 میں کھڑے ہوئے تھے، وہ شخصی اقتدار تو آج بھی موجود ہے۔ آیت اللہ خامنائی صورت میں، ولایت فقیہ کی صورت میں وہ موجود ہے۔ شخصی اقتدار، اس کو مذہبی لبادہ اوڑھ دیا گیا ہے، اس کو روحانی رنگ دیا گیا ہے، سارے کام وہی ہو رہے ہیں، اسی شخص کی مرضی سے، اسی شخص کے تابع ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور ولایت فقیہ کو سپورٹ کون کر رہا ہوگا؟ ایک اور ادارہ پاسداران انقلاب کے نام سے قائم ہے۔ اسلامی انقلاب پسندوں کو شک تھا کہ کہیں فوج میں ابھی بھی شاہ کے وفادار موجود نہ ہوں، ان کو شک تھا کہ عوام میں کہیں ابھی بھی اشتراکی نظریات نہ پنپتے ہوں۔ ان دونوں جگہوں کی پیک کنی کرنے کے لیے انہوں نے پاسداران کو کھڑا کیا، اور آج یہ پاسداران پاورفل ترین ادارہ ہے ایران کا، جو صرف ایران کے اسلامی انقلاب کی اہداف کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ ایران کی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کئی ادارے اس کے اندر چل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ احتجاج کیوں ہوا، جس کی وجہ سے تاجر اور دکاندار سڑکوں پہ نکل آئے۔ جبکہ ایران تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور بہت سے معدنیات سے مالا مال ہے۔ ایک مسئلہ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو معاشی پابندیاں لگی ہوئی ہیں دنیا بھر کی، اقوام متحدہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ سے ایران مجبور ہے اپنا تیل پراپر طریقے سے بیچنے سے قاصر ہے۔ مگر دوسری طرف خود ایران میں ایسے عناصر موجود ہیں جو اس صورتحال کے پیدا ہونے کا باعث ہے۔ میری جب ایران کے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ کیا صورتحال ہے، ایسا کیوں ہے، میں تو ایران کو سمجھتا تھا بڑا خوشحال ہوگا، مگر یہ غربت اور یہ سب کیا مسئلے مسائل ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ملا کا خدا ڈالر ہے، ملا کا خدا پیسہ ہے، ملا کا خدا اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔
وہ اس پیسے کی اور ڈالر کے لیے، مال کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، یہ آج سے کچھ عرصے پہلے، میں پچھلے سال کی بات ہے، جون جولائی کی، تب مجھے یہ بات بتائی چلی تھی کہ ایران میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تیل کا شپ ہے، وہ جاتا ہے کھلے سمندر میں جاتا ہے اور اپنا جی پی ایس سگنل آف کرتا ہے، اور وہیں سمندر میں کسی اور آس پاس کی جگہ پر ایک اور شپ موجود ہوتا ہے اور تیل اس میں جاتا ہے، اور یہ تیل اسمگل ہوتا ہے بیسیکلی اس طریقے سے۔ اس اسمگلنگ کا 1 روپیہ بھی، 1 ایرانی ریال بھی عوام کی طرف نہیں آتا، بلکہ یہ جیبوں میں جاتا ہے سرکاری آفیسر کی طرف، یہ جاتا ہے پاسداران کی طرف، یہ جاتا ہے ملا کے پاس۔ حکومت کے اہلکار بھی اکثر مجبور ہوتے ہیں، جو سیاسی حکومت، ان کے اہلکار بھی مجبور ہوتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ اکثر کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے، کیونکہ اگر انہوں نے اس پہ بات اٹھائی تو وہ انقلاب کے خلاف بات اٹھا رہے ہوں گے، وہ انقلاب کی روح کے خلاف بات اٹھا رہے ہوں گے، اور وہ پابند سلاسل ہو جائیں گے۔ یہ چیز کا ثبوت، اور اس بات کو ابھی دسمبر 2025 میں روٹرز کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بات آئی کہ کیسے پوری رپورٹ ہے، میں لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کا لنک، کہ کس طریقے سے پورا یہ تیل کا نظام چل رہا ہے اسمگلنگ کا، اور بہت سے حکومتی اہلکاروں کو، صدر کو نہیں پتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی اسمگلنگ سرکاری اداروں اور سرکاری اہلکاروں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز جو مجھے میرے اس دوست نے بتائی، ایرانی دوست نے بتائی، وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آتا ہے ایران میں، جو بھی کما رہا ہے، جو بھی پیسہ اگر حکومت کے پاس بھی آ جاتا ہے، فرض کرتے ہیں کوئی اسمگلنگ کا پیسہ یا کسی بھی طریقے سے جو بھی کمائی ہے اس کا پیسہ ایران، وہ ایرانی عوام پہ نہیں خرچ ہوتا، وہ حماس پہ خرچ ہوتا ہے، وہ حوثی باغیوں پہ خرچ ہوتا ہے، وہ شام میں جا کے خرچ ہو رہا ہوتا ہے، کروڑوں ڈالر جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بلینز آف ڈالر جاتا ہے ان لوگوں کے پاس، صرف ان لوگوں کے پاس اسی مد میں جاتا ہے۔ یہ بلینز آف ڈالر ہم پہ خرچ کرنے چاہیے تھے، تو ہم مظاہرے نہ کر رہے ہوتے، ہماری یہ حالت نہ ہوتی، ہم روٹی کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوتے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے عوام سوچنے پہ مجبور ہے کہ انہیں بہتر زندگی کہاں ملے گی، مگر اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی لیڈر ہی موجود نہیں ہے۔ کراؤن پرنس رضا پہلوی اس وقت ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑے آ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی گراؤنڈ پہ اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہے ان کو۔ خود امریکی صدر بھی ان کی اس صلاحیت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے کہ وہ یہ کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، انقلاب یعنی کہ ریجیم چینج کے اوپر وہ کوئی اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں مؤثر طریقے سے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں کوئی اپوزیشن لیڈر بھی ایسا نہیں جس کی ایک طرف لوگ دیکھیں یا جو لوگوں کو لے کے چل سکتا ہو، کیونکہ جو بھی لیڈر تھا وہ تو انقلاب ایران کی روح کے منافی کام کر رہا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو کہ رد انقلاب کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا وہاں پہ کوئی ایسا سیاسی لیڈر بچا نہیں، ایسی سیاسی جماعت بچی نہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے۔ یہ آج کل کے جو احتجاج ہیں یہ خالصتاً تاجر اور دکانداروں کے ہیں، عوام کے، اسٹوڈنٹ کے ہیں، جو معاشی بدحالی اور سماجی سفوکیشن، گھٹن کے باعث سڑک پہ نکل آئے۔ آج یہ انقلاب رنگ نہیں لائے گا، ان پہ قابو پا لیا جائے گا، مگر جی کا جانا ٹھہر رہا، صبح گیا یا شام گیا۔